اس کے بعد اولیاء ثانیہ دعویٰ کی طرف سے برادرم شبیر احمد آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت مولانا سید محمد وادع رشید حسنی ندوی مدظ اللہ العالی معتمد تعلیمات ندوۃ العلماء، حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی مدظ اللہ العالی محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا علمی کارواں جو چند سال قبل چشمہ علم و عرفان کی تلاش میں تشنگی علم کو بجھانے کے لیے عازم سفر ندوہ ہوا تھا، آج اپنی منزل منتہا کو پہنچا چاہتا ہے۔ یاران با وفا، میں اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی کیسے کروں؟ ایک طرف منزل پا لینے کی خوشی ہے تو دوسری طرف مشفق اساتذہ کرام اور رفیقوں کے بچھڑنے کا غم و ملال بھی۔ اس حال میں اپنے تاثرات کو کیسے قلم بند کروں؟ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، زبان پہ رعشہ طاری ہے، خیالات منتشر اور دل بے چین ہے۔ بہرحال پھر بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا تاثر پیش کرنا ہے۔ گلستان ندوہ کی خوشہ چینوں، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تاثرات اور تجربات علمی و فکری اور دعوتی و ثقافتی رودات کو پیش کر دوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس زندگی کا بھی مختصر سا خاکہ پیش کروں جو جہالت اور جاہلیت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں گزر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے علم و عمل اور فکر و سخن کے روح پرور اور منور فضا میں داخل فرمایا۔ سامعین بزم، 6 سال کی عمر میں میرے والد محترم نے میرا داخلہ ضلع گدگ کے ایک دیہات کے اسکول میں کروایا۔ بچپن کی معصومیت، دینی ماحول سے دوری، جہالت اور گمراہی کا محیط سایہ پورے علاقے پہ دور دور تک چھایا ہوا تھا۔ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود نہ میں خدا سے واقف تھا اور نہ ہی اس کے رسول کی پہچان تھی۔ گھر ہی میں اپنے والد کے ساتھ معبودان باطل کی پوجا کر رہا تھا۔ اپنے والد کے ساتھ اپنے حاجت اور نفع و نقصان کے بارے میں غیر اللہ سے سوال کرتا۔ اسی حال میں میری زندگی کے کئی سال کسی مورتی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گزر گئے، یا میں کسی مندر یا درگاہ میں جا کر نذر و منت مانگا کرتا تھا۔ جو رسوم و رواج پڑوس میں منائے جاتے تھے، جو خرافات علاقے میں ہوتے، وہ میرے اپنوں میں پائے جاتے تھے۔ یہ صرف میری اور میرے گھرانے کی حالت نہیں تھی، بلکہ پورے علاقے کے مسلم گھرانوں کی حالت تھی۔ مزید کہوں تو شمالی کرناٹکا، جہاں مسلمان کنڑا زبان بولتے ہیں، ان سبوں کی حالت یہی ہے۔ جہاں مسلمان مندر جا کر گھنٹی بجاتے ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جہاں مسلمان صرف نام کے ہیں، خدا اور اس کی وحدانیت سے نا آشنا، رسول اور اس کی رسالت سے نا واقف ہیں، مذہب اسلام کی نعمت سے محروم ہیں۔ الغرض، یہ ماحول کس لیے تھا؟ یہ حالات کیوں تھے؟ یہ علاقہ اسلام کی نعمت سے محروم کیوں تھا؟ وجہ یہی ہے کہ اس علاقے میں خدا کا داعی اور نذیر نہیں پہنچا تھا۔ خدا اور رسول کی پہچان کرانے والا ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا۔ دین اسلام اور اس کی خصوصیات اور امتیازات سے بھرپور مبلغ کے مبارک قدم وہاں نہیں پڑے تھے۔ اس جہالت اور رسم و رواج کو ختم کرنے والے بندے کی نظر وہاں نہیں پڑی تھی۔ مجھے اور میرے گھرانے کو شرک سے بچانے والا ابھی تک اس بستی سے میلو دور تھا۔ اتفاقاً انہی حالات میں ایک فرشتے کا ظہور ہوا جو یہ اعلان کرتے ہوئے آیا تھا
کہ اے ابو شبیر، مالک رحیم و کریم نے آپ کے اس فرزند کو طالبان علوم نبوت میں شامل فرمایا ہے، اور پھر کاتب تقدیر نے اس کا انتخاب اس عظیم ادارے کے لیے کیا ہے جہاں کی سرزمین مبارک ہے، جہاں کی فضا روشن ہے، جہاں خدا اور رسول کی تعلیمات دی جاتی ہیں، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ فرشتہ تھا، انسانی تھا، جو کہ میرے دوست محمد حسین کے بھائی مولا بن نور تھے، لیکن وہ میرے گھرانے کے لیے فرشتے کے مانند تھے۔ اس کی تگودو اور محنت و لگن سے گھر والوں اور علاقے والوں کا مزاج دین کی طرف مائل ہونے لگا۔ اگر میں سچ اور حق بات کہوں تو اس کے پیچھے ندوۃ العلماء کا بڑا ہاتھ ہے، اس کے رحمت و برکت ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ اس علاقے میں ندوی فاضل تشریف لائے، انہوں نے حالات کا رخ بدل دیا، ماحول کو تبدیل کر دیا، علاقے والوں خصوصاً میرے گھرانے کا رخ کو موڑ دیا۔ اس بستی میں اذان کی گونج گرما دی، مسجد کی بنیاد ڈال دی، بت پرستانہ ماحول کو دینی ماحول میں بدل دیا، ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ اس سے میری مراد میرے مشفق استاد، میرے مربی و مشیر حضرت مولانا ایوب صاحب ندوی بھٹکلی ہیں، جن کی فکر و تڑپ نے، جن کے دینی جذبے نے مجھ جیسے حقیر اور فقیر کو دینی علم سے بہرور کیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے ندوۃ العلماء ہی کے ایک شاخ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں میرے رہنمائی اور تربیت کی، جن کی دینی خدمات سے پورا شمالی کرناٹکا دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکے اردو زبان اور دینی تعلیم، دینی علم سے واقف ہو رہے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور مزید انہیں دین کی خدمت کا موقع دے، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کے مدارس و مکاتب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ معزز سامعین، آج سے کچھ سال قبل جب میں اس علمی اور روحانی کارواں میں اپنی تشنگی علم کو دور کرنے کے لیے شامل ہوا تھا، بے علم و بے بقا تھا، لیکن ندوہ اور کلیت الدعوہ جو میری ضرورت تھی اور مشفق اساتذہ کرام خصوصاً حضرت مولانا سید محمد وادع رشید حسنی ندوی مدد اللہ العالی اور مولانا نذر الحفیظ اظہری ندوی مدد اللہ العالی، مولانا سید عنایت اللہ صاحب کی فیضان بخشیوں نے علم سے بہرور کیا۔ ان کی مخلصانہ اور بصیرت افروز تربیت نے زبان ہوش مند، فکر ارجمند، دل دردمند کا آئینہ دار بنایا، دم زندگی، رم زندگی، سطوت زندگی اور شوکت زندگی سے آشنا کیا۔ دوستو، یقیناً میں اپنے علاقے میں فخر کر سکتا ہوں، میں اس مبارک زمین سے فارغ ہو رہا ہوں جس کی سرپرستی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں۔ زہق قسمت آج اس سعادت سے نہال ہو رہا ہوں جس کا شکر ادا کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ اب میں اپنے رفقا سے مخاطب ہو رہا ہوں، مدتوں کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، تحت شعور کے پردے سے ایک آہ اٹھ رہی ہے، دل کی پناہیوں میں کئی ٹھیس سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ پرانے ہمنشین اور ان کے صحبتیں، وہ بے فکری کی ہنسیاں اور چہچہے، وہ طالب علمی کی راتیں اور ان میں بیداریاں، وہ آپس کے نوک جھونک پھر ہمدردیاں، وہ استادوں کی شفقتیں اور کبھی جھٹکیاں۔ کتنی مٹھاس تھی اس وقت کی تلخیوں میں، یہ لمحات کبھی بھولے نہیں جائیں گے۔ کتنی سرعت کے ساتھ یہ خوشگوار لمحات اس سے ماضی بن گئے۔ کاش وہ زمانہ پھر آتا، کاش ممکن ہوتا زمانے کی گھڑی کو الٹا گھما دینا۔ زندگی کے ہر نئی شام و سحر آپ کی یاد دلائے گی۔ دست بستہ اپنے محسن اساتذہ اکرام سے معافی مانگتا ہوں جن کی شان میں نہ جانے مجھ سے کیسی بے ادبیاں ہوئی ہیں۔ خدارا ان غلطیوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائیں۔ آپ کی قیمتی دعائیں اس فرزند معنوی کی آئندہ زندگی میں سوغات اور ترقی کے ضامن ہوں گی۔ میں جاتا ہوں اے ندوہ پر یاد رہے اتنا، میں جاتا ہوں اے ندوہ پر یاد رہے اتنا، یاد آئے گی جب تیری تو خون رول آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔